صرف آج کا نہیں، ہر دور کا ڈپریشن معاملہ رہا ہے. ہر دور میں لوگ ڈپریس ہوتے ہیں، سٹریسڈ ہوتے ہیں. ہر دور میں لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. پریشان ہونا ہیلدی ہے، پریشان رہنا انہیلدی ہے. ہم سب پریشان ہوتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو اس وقت آپ کو پریشان نہیں ہونا ہوتا، چونکہ پریشانی بذات خود ایک مسئلہ ہے، یعنی پریشانی خود ایک مسئلہ ہے. تو ہم ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اور مسئلہ پیدا کر لیتے ہیں. آپ اس کو بالکل یوں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ اپنا کوئی دکھ جا کر کسی سے شیئر کرتے ہیں، اس کے پاس دو آپشن ہیں. ایک تو اس سے بڑا دکھ سنا کے آپ کے دکھ کو کم کر دے. اکثر لوگ کرتے ہیں، کہتے یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، میں نے اتنے کا پلاٹ خریدا تھا، میں نے 20,000 بیانہ دیا، بندہ لے کے بھاگ گیا. آگے بیٹھا صاحب آپ سے کہنے لگے گا لے دس تو 20,000 نہ رونا ہے، میں نے 2.5 لاکھ وہاں دیا گاڑیوں کا کوئی. اس نے کہا پائن ہونے لے کے آ رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ہونے نہیں آئے ابھی تک. تو تم شکر کرو کہ تمہیں کم دھوکہ ملا ہے. اب وہ کہتے ہیں یار میں تو اس کے کندھے پہ سر رکھنے گیا تھا، اس نے تو مجھے کہا کہ میں اسے کندھے پہ اٹھا لوں. یہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ اپنی پریشانی جب کسی پریشان شخص سے ڈسکس کرنے جاؤ گے تو آپ توقع کیا رکھتے ہو؟ آپ توقع یہی رکھتے ہو کہ آپ کو سنا جائے، یا آپ توقع یہی رکھتے ہو کہ آپ کو حل دیا جائے؟ تو یقین مانیے ہم میں سے زیادہ تر لوگ حل کی تلاش میں نہیں ہوتے، چونکہ اگر انہیں حل دے دو گے تو ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اور ان کی زندگی تو چلی اس بات پر رہی تھی کہ وہ مسئلے بتاتے رہے. یہ جو ڈپریشن ہے یہ پلتا ہے انسان کے اندر، اور اس کو پالتا کون ہے؟ آپ کا خوف، آپ کے خوف زدہ خیالات، اسی سے ملتے جلتے معاملات. پھر آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. وہ جی رپورٹ بلڈ چیک کروایا ہوا ہے، وہ کہ ابھی رپورٹ آنی ہے کہ کیا بنا. 10 لوگوں کو فون کر کے دعا کا کہہ دیا. تو جس کو دعا کا کہا اس نے کہا ہاں اللہ خیر کرے گا. ویسے وہ ہمارا ایک تھا صاف ستھرا سیدھا پھر رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کو. یہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں نا یہ ایسے ہی ہوتی ہیں. اس نے رپورٹ کرے، اس کو یہ نکل آیا، اس کو وہ نکل آیا. میں اللہ نہ کرے تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا ایسا کچھ نکلے گا. دنوں میں پتہ نہیں چلا اس کو. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دنوں میں اس کا پتہ نہیں چلا، آپ کو اس وقت پتہ نہیں لگ رہا ہوتا بلکہ لگ پتہ رہا ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا جیسے وہ سارا کچھ ادھر منتقل ہو رہا ہے. ایک لمحے کو یاد کیے گا، اب یہ سارا کچھ اگر لگا آپ میں منتقل ہو رہا ہے تو یہ نیگیٹو تھا، آپ جانتے ہیں ایسا ہوا تو نہیں ہے نا. لیکن آپ کو لگا کہ ایسا ہو گیا، تو یہ جو لگا ہے اس کو مینج کر کے آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. برا لگا نا، وہ اچھا بھی تو لگ سکتا تھا. تو جب آپ کسی کے آئے ہوئے جملے کو دوسری طرف کرتے ہیں، یعنی اگر نیگیٹو آیا ہے اور اسے پازیٹو کی طرف لے جاتے ہیں، تو آپ کو کوئی ڈپریس کر ہی نہیں سکتا. کسی صورت میں آپ کو کوئی ڈپریس نہیں کر سکتا. اور دوسری بات، پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی، تو آپ فیصلہ کر لیں پازیٹو رہنے کہ آپ نے پازیٹو ہی رہنا ہے. آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے پازیٹو رہنا ہے تو کوئی بھی نیگیٹو آدمی آپ کو خراب نہیں کر سکتا. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو خراب کر سکتے ہیں تو آپ اپنا فون اٹھائیے اور اس میں دیکھیے وہ لوگ جو آپ کو زیادہ تر نیگیٹیوٹی دکھاتے رہتے ہیں، زیادہ تر آپ کو نا امیدی والی باتیں کرتے رہتے ہیں، مایوسی والی باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ ان کو وہاں لسٹ میں لے جا کر اپنے نوٹ پیڈ کے اوپر لکھ کر انہیں کاٹیے کہ میں اپنی زندگی میں ان کے کردار کو جتنا کم ہو سکتا ہے وہ کروں گا. ڈپریشن کم ہوتا ہے اس سے. دوسرا، یہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور وہ بے شک پہلے پہر 2 ڈھائی 3 گھنٹے ہی سو لیں، ان کی زندگی میں بھی ڈپریشن کم ہوتا ہے. کیونکہ یہ اس وقت جا کر سوتے ہیں جب رب کائنات ان کے اجسام کی، ان کے جسموں کی مرمت فرماتے ہیں.
پہلے پہر سونے والے تھوڑی دیر بھی سو لیں اور سارا وقت جاگتے رہیں تو ان کے چہروں پہ بے نوری نہیں ہوتی، ان کے دماغوں میں روشنیاں رہتی ہیں، یہ سٹریس نہیں ہوتا۔ تیسرا کام آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں پلاننگ کرنا شروع کریں، ٹائم مینجمنٹ والی۔ آپ 50 منٹ میں جو کچھ کرتے ہیں 10 منٹ میں اسے لکھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 50 منٹ کتنے قیمتی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو لگے گا کہ یار 50 منٹ میں تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جس گھڑی آپ کو لگے آپ نے کچھ نہیں کیا تو ڈپریشن لینے کی بجائے اگلے 50 منٹ سے حق لے لیں، آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا۔ دوسری بات، آپ نے صرف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر وہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی تو یقین مانیے آپ کی زندگی میں آسانی نہیں، بہت زیادہ آسانی آ جائے گی۔ اور وہ بات کیا ہے کہ آپ سننا شروع کریں، سمجھنے کے لیے بولنا کم کریں، سننا زیادہ، اور آپ سننے کو پروسیس کریں۔ جب آپ سننے کو پروسیس کریں گے تو آپ کو ہولڈ کرنا آئے گا۔ یہ جو بول پڑتے ہیں یہ ہولڈ نہیں کر پاتے، اور جو ہولڈ کر لیتے ہیں، اور باری کا صرف انتظار نہیں، موقع کا صرف انتظار نہیں، مناسبت کا انتظار کہ مناسب کہاں پر ہے، اور پھر وہ اس وقت بولتے ہیں جب بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، سٹریس کا شکار نہیں ہوتے۔ گولیوں سے کبھی ڈپریشن ختم کرنے کی کوشش مت کریں، یہ گولیاں آپ کو سلا رہی ہوتی ہیں، نمب کر رہی ہوتی ہیں۔ جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں جو معاملات جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اس طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے تو یہ نہیں کہ میرے کھاتے ڈال لیں کہ ہم لوگ تو جا رہے تھے سائیکائٹرسٹ کے پاس اور اس نے ہمیں روک دیا، نہیں، آپ اپنے معاملات خود دیکھ سکتے ہیں۔ میں تو آپ سے ایک رائے کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا جب ساتھ وہ دے رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی انہیں ایک دوسرے کے جملوں کو نیگیٹو آ رہے اسے پازیٹیو کیسے بنانا ہے، پازیٹیو آ رہے اسے نیگیٹو کیسے بنانا ہے، یہ بھی اگر وہ لے کر چلیں گے تو بھی اس سے ڈپریشن کے کم ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ ایک سٹوڈنٹ اگر وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے تو وہ آخری دنوں میں جا کے ڈپریس نہیں ہوتا۔ والدین اگر روزانہ نصیحتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی ڈپریس نہیں ہوتے۔ تو یہ تو بہت ہی کامن چیزیں ہیں جو ہم اپنی روزمرہ میں کرتے ہیں۔ آپ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ڈپریشن کم کرنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، نہیں تو پھر نہیں ہو سکتا۔